السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان ہم پڑھ رہے تھے، محمد اقبال کیلانی کی کتاب ہے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم کیسے اعمال کریں کہ جنت حاصل کر لیں۔ اور یاد ہے آخری جو باتیں ہم نے کچھ کی تھیں، اس میں ایک تو یہ تھا کہ کچھ اذکار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، جیسے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح درود شریف کی فضیلت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے قربت کے لیے سجدوں کی کثرت کریں۔ ایک سجدہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ تو کثرت سے انسان سجدے کرے، فرائض کی بھی پابندی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں اور نوافل بھی ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اور کبائر سے مکمل اجتناب کرے، اور اسی طرح صغیرہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال کی کثرت پر مداومت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے امید رکھنی چاہیے، یعنی اپنے عمل پر انسان پھر بھی غرور نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی رحم کی امید رکھے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج آگے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ایک باطل عقیدے کی تردید، یعنی جو ایک عقیدہ ہمارے درمیان رواج پا گیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اپنی نیت کو خالص کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم جو بھی کام کریں اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، خلوص سے نیت کے ساتھ، اور کسی کا بھی اس میں یعنی ہم کسی کو بھی دکھانے کے لیے وہ کام نہ کریں، آمین یا رب العالمین۔ پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگان دین اور اولیاء کرام چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند مرتبہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا واسطہ اور وسیلہ پکڑنے سے یا ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے ہم بھی ان کے ساتھ سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اپنے اس عقیدے کے حق میں افسران بالا کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ مثلا اگر کسی نے وزیر یا گورنر تک پہنچنا ہو تو اسے وزیر یا گورنر کے کسی عزیز اور محب کی سفارش تلاش کرنا پڑتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش اور نجات کے لیے بھی واسطہ اور وسیلہ پکڑنا ضروری ہے۔ تو بعض لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہم سے وابستہ ہو گیا وہ سیدھا جنت میں پہنچ گیا، اور اس کے لیے اس قسم کی دنیاوی مثالیں دی جاتی ہیں۔ مثلا انجن کے پیچھے لگے ہوئے گاڑی کے ڈبے بھی وہیں پہنچتے ہیں جہاں انجن پہنچتا ہے۔ تو اب آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا کسی نبی ولی یا اللہ کے نیک اور صالح بندے کے دامن سے وابستگی جنت میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کریں گے، یعنی جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پیچھے لگ کر اپنی بھی عاقبت کو خراب نہیں کرنا، بلکہ ایسے سورس کو تلاش کرنا ہے جس کے بعد کوئی شک نہ رہ جائے، یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنا ہے۔ تو قرآن مجید میں اس بات کی طرف بار بار توجہ دلائی گئی ہے کہ قیامت کے روز سارے لوگ تنہا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ کسی کے ساتھ نہ مال و دولت ہوگا، نہ آل اولاد، نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی نبی ولی یا حضرت صاحب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس روز سارے لوگ اکیلے اکیلے آئیں گے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، یعنی جن سہاروں کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائیں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 80 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا دوسری جگہ پر ارشاد مبارک ہے، یہ بھی سورہ مریم ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 95 ہے، فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے روز سب لوگ اللہ کے حضور فردن حاضر ہونے والے ہیں، یعنی ایک ایک کر کے۔ سورہ انعام میں ارشاد باری ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے ہو جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا،
جو کچھ ہم نے دنیا میں تمہیں دیا تھا وہ سب تم پیچھے دنیا میں چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے اور تم سے گم ہو گئے جن کا تم تصور رکھتے تھے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 94۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے 3 باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قیامت کے روز تمام لوگ حساب کتاب دینے کے لیے تنہا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے۔ تنہا کو دیکھیں، غور کریں اس بات پر۔ پھر قیامت کے روز اپنے بزرگوں، ولیوں، پیروں اور فقیروں پر بھروسہ کرنے والوں کو جتلایا جائے گا کہ دیکھ لو آج وہ تمہیں کہیں نظر تک نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، جن کے پیچھے تم اپنی عاقبت خراب کر رہے تھے وہ یہاں پہ کہیں نہیں ہیں۔ اپنے بزرگوں، ولیوں اور پیروں کا دم بھرنے والے ان سے رابطہ کرنے چاہیں گے، لیکن خواہش کے باوجود ان کا اپنے بزرگوں، ولیوں یا پیروں سے کسی قسم کا رابطہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور یہ تو ہم دنیا میں ہی دیکھتے ہیں، جب کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے نا تو اول تو رابطے ویسے ہی منقطع ہو جاتے ہیں، کوئی موبائل، کوئی میڈیا کام نہیں کرتا، اور دوسرا یہ کہ جب مصیبت آ پڑتی ہے تو یہ خالق تھوڑے ہوتے ہیں کہ یہ بچ جائیں گے اس بڑی مصیبت سے، یہ بھی تو بیچ میں ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا یعنی مظاہرہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کروا دیتے ہیں، پھر بھی ماننے والے مانتے نہیں ہیں۔ اس عقیدے کی مزید وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض مثالیں بھی دی ہیں۔ سورہ تحریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اس میں ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، یعنی نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی۔ کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ جو انبیاء کی بیویاں ہوتی ہیں نا، وہ یعنی کہ آپ ان کو عصمت اور پارسائی کی خیانت کا ذکر نہیں ہے، ان کے دین کے معاملے میں انہوں نے خیانت کی، اور وہ دونوں ہی اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، یعنی وہ دین پر قائم نہیں رہیں۔ بیویاں تھیں انبیاء کی، لیکن انبیاء اللہ کے سامنے ان کی سفارش نہیں کر سکے۔ دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ، یعنی جیسے عقائد تم رکھتی تھی اور جو انجام تمہیں بتایا گیا تھا اب وہ تمہیں ضرور ملے گا، خواہ تم انبیاء کی زوجیت میں تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نام لے کر یہ عقیدہ واضح فرما دیا کہ قیامت کے روز کسی نبی کے ساتھ تعلق یا نبی کے دامن سے محض وابستگی جہنم سے بچانے اور جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے یہ نصیحت فرمائی، یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ مسلم کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے تمہیں دنیا میں کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ باپ کہے گا اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے روز رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے ابراہیم دیکھو تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں لت پت ایک بجو ہے، فرشتے اسے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ غلاظت میں لت پت دراصل ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر ہی ہوگا، اسے بجو کی شکل اس لیے دی جائے گی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو انسانی شکل میں جہنم میں جاتے دیکھ کر آزردہ نہ ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون اپنی جگہ قائم رہے گا کہ عقیدہ توحید اور صالح اعمال نہ ہوں تو پھر کسی نبی ولی اللہ کے نیک بندے کے دامن سے وابستگی اور قرابت داری کسی کو نہ جہنم سے بچا سکے گی اور نہ جنت میں لے جا سکے گی۔ تو یہاں 2 باتوں کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن انبیاء، صلحاء اور شہداء کی سفارش بالکل برحق اور کتاب و سنت سے ثابت ہے، یعنی اب یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ سفارش وہاں پہ چلے گی نہیں، سفارش کا اب قانون بتایا جائے گا۔ سفارش کتاب و سنت سے ثابت ہے، لیکن وہ سفارش اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، ٹھیک ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔
کوئی نبی، ولی یا شہید اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی جرت نہیں کر پائے گا، اور سفارش بھی صرف اس شخص کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل میں تو تعلق اللہ سے جوڑنا نا، جس کے حکم سے سفارش ہوگی، جس کی رضا سے سفارش کی اجازت دی جائے گی، اور جس کے حکم سے جس کے لیے دی جائے گی اس کے لیے قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں تو اللہ سے جڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ مجھے پکارو۔ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ اللہ کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ تو قریب ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کا ولی کون ہے، کون نہیں ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی جناب سے کسے اذن سفارش ملتا ہے، کسے اذن سفارش نہیں ملتا، یہ ساری باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ کوئی شخص نہ تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں حضرت اللہ کے ولی ہیں لہٰذا انہیں ضرور اذن سفارش ملے گا، نہ ہی کوئی شخص خود اپنے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور اذن سفارش ملے گا، میں فلاں فلاں کی سفارش کروں گا۔ اور اسی طرح لوگوں کا کسی زندہ یا فوت شدہ شخص کو اللہ تعالیٰ کا ولی کہہ دینا اس بات کے لیے کافی نہیں کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ولی اور مقرب ہو، کیونکہ ابھی جب ہم نے لیسن شروع کیا ہے تو ہم اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کر رہے تھے نا۔ تو اگر کوئی بظاہر دیکھنے میں بہت اچھے اعمال بھی کر رہا ہے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کی نیت صاف ہے اور اللہ کے ہاں اس کا عمل مقبول ہے؟ تو ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ کون حقیقت میں اللہ کا ولی ہے اور کون وہاں پر کس حد تک اور کتنے لوگوں کی سفارش کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو بعید نہیں کہ جس فوت شدہ شخص کو لوگ اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھ کر اس کا وسیلہ اور واسطہ پکڑنے کے لیے اس کی قبر پر نظریں نیازیں چڑھا رہے ہوں، وہ شخص خود ہی کسی گناہ کی پاداش میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی آدمی کو شہید کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، میں نے اسے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کرنے کے گناہ میں آگ میں دیکھا ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کا وسیلہ اور واسطہ پکڑ کر یا محض ان کے دامن سے وابستہ ہو کر جنت میں پہنچ جانے کا عقیدہ سراسر باطل اور شیطانی فریب ہے۔ جو شخص واقعی جنت کا طالب ہے اسے خالص عقیدہ توحید اپنا کر اعمال صالح کو زاد راہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان باتوں پر غور کریں کہ اب خلاصہ کلام ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ اولیاء کرام اس بزرگان دین کا وسیلہ پکڑ کر ان پر تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ میں چاہے نماز پڑھوں نہ پڑھوں، روزے رکھوں نہ رکھوں، حج کروں نہ کروں، بس میں نے ان بزرگان دین کو پکڑ لیا تو میں جنت پہ پہنچ جاؤں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سراسر شیطان کا اغوا ہے، مطلب یہ کہ وہ آپ کو دھوکے میں ڈالتا ہے، شیطانی فریب ہے، کیونکہ جو شخص حقیقتاً جنت کا طالب ہے اور اپنی زندگی کے ساتھ سیریس ہے اس کو چاہیے کہ اپنے عاقبت کی فکر کرے اور اس کے لیے عمل کرے، خالص عقیدہ توحید اپنائے، اور اس کے عقیدے میں اگر تھوڑے بھی شکوک و شبہات یا اس طرح جیسے ابھی آج ہم نے سفارش کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست کرنے کی کوشش کی ہے، تو اگر باقی بھی عقائد میں کوئی گڑبڑ ہے تو ان کو انسان دنیا میں ہی ٹھیک کر لے اور اپنے اعمال پر زور دے، اپنے فرائض کو دیکھے کہ میری نمازیں پوری ہیں، اور اس کے علاوہ اگر پوری ہیں تو میں مزید آگے سے آگے اللہ کو راضی کرنے کے لیے سنتوں اور نوافل کو بھی اپنی عادت میں شامل کروں، روزے اگر پورے ہیں تو نفل روزوں کی طرف آؤں، اس کے علاوہ حج اگر میرا رہتا ہے تو میں اس کی نیت کر لوں، اور اینڈ سو آن، ٹھیک ہے۔ تو یہی دراصل وہ چیزیں ہیں جن پر امید کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دیں گے۔ تو آگے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورہ الکہف کی آیت ہے نا، ہم پڑھتے ہیں ہر جمعے کو، آج بھی جیسے الحمدللہ جمعہ ہی ہے، آیت نمبر 110 ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، ٹھیک ہے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، بس یہی سیدھا راستہ ہے جنت میں پہنچنے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اس دین کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی، اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی منور کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔